بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیسے ہیں آپ سب۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تو کمنٹ پہ رپلائی کرے گا کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں، لیکن کوئی بھی کمنٹ نہیں کرتا۔ خیر کوئی بات نہیں، مجھے کمنٹ آیا تھا کہ آپ کے میں بہت غلطیاں ہیں، اس کو درست کرے۔ تو یار اگر آپ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں صحیح سے پڑھوں، لیکن اکیلے میں پڑھنا اور دھیمی آواز میں پڑھنا وہ الگ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اور تیز آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی کوشش کرے نا کہ غلطی نہ آئے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں غلطیاں آ ہی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے میں سوری کر دیتی ہوں۔ اور اسکرین پہ آپ کے سامنے چل بھی رہا ہوتا ہے تو پلیز اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، اس میں سے میں غلط پڑھوں وہ لفظ، تو اسکرین کے سامنے آپ کے سامنے وہ چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو خود صحیح کر لیں۔ اور میرے اگر ویڈیوز میں میری غلطیاں آتی ہے تو اس کے لیے پلیز 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 مجھے معاف کر دیں، اس کے لیے میں سوری کرتی ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ غلطیاں نہ آئیں، کبھی کبھار ناول کے ٹائپنگ میں غلطیاں آ جاتی ہے اور کبھی کبھار مجھ سے ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے سوری۔ تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے کی دہلیز سے اندر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہوں نے ایرا کو تلاشا، جو بالکنی کے بند دروازے کے سامنے کڑی اس کی جانب پشت کیے ہوئے تھی۔ دیکھو اب یہاں پہ ان لوگوں نے غلط لکھا ہے نا، اس لی جانب لکھا ہے، تو بس یہ کبھی کبھار ٹائپنگ میں بھی غلطیاں آ جاتی ہیں۔ آہٹ پا کر وہ پلٹی تھی۔ سنہرے دن کی چند سے پڑتی روشنی اس کے چہرے کو واضح کر رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں نرم تاثر لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی جانب بڑھنے لگی، جو جیکٹ اتار کر صوفے پہ رکھتا پیروں کو سفید جوگر سے آزاد کر رہا تھا۔ زیب تن کے سفید سویٹر کے بازو کہنیوں تک موڑ کر وہ تکن سے گردن دائیں بائیں گھماتا بیڈ کی جانب بڑھا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جو بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹا جیب سے والیٹ اور موبائل نکال رہا تھا۔ اسے سامنے پا کر وہ ہاتھ روک کر سر اٹھاتا اسے دیکھنے لگا۔ اسکائی بلو شلوار قمیض میں نیٹ کا دوپٹہ سینے پر پھیلائے، لمبے برے بالوں کی ریشمی چوٹی آگے کو ڈالے وہ اس کے مقابل کھڑی تھی۔ نیلی آنکھوں میں نرم گرم سا تاثر لیے وہ جھکی تھی۔ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہی اسے بخار کی حدت محسوس ہوئی تھی، جو اس کے چہرے پر تفکر نمایاں کر گئی۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے، آپ لیٹ جائیں، میں میڈیسن دیتی ہوں۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھتی سیدھی ہوئی، اس پر نظریں ٹکائے عرش بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کے جانے سے قبل ہی اس نے ایرا کی نازک کلائی تامی تھی، جس پر وہ رکتی ایک نظر اپنی کلائی پر جبکہ دوسری نظر اس پر ڈالتی نیلی آنکھوں میں سوال لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں کھا چکا ہوں، تم یہی رہو۔ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تھا۔ وہ سر ہلاتی مسکرا کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ آپ سچ میں انٹیلیجنس آفیسر ہیں؟ وہ اس کے گال پر نظریں جمائے ذہن میں کلبلی مچاتے سوال کو زبان پر لے آئی ہوں۔ نیند سے بوجھل باری لہجہ، آپ کی جاب کیا ہے؟ اگلا بیتوقع سوال۔ شوہر کا خیال نہ رکھنے والی بیویوں کو سزا دیتا ہوں۔ اس کے جواب پر وہ سٹپٹا گئی، پھر اس کے گال کو دیکھتی نرمی سے 2 انگلیوں سے چھو گئی۔ آپ کو تپڑ پڑا، مجھے اچھا نہیں لگا، درد ہوا ہوگا نا؟ وہ جھک کر اس کے گال کو نرمی سے چوم گئی۔ وہ مسکرایا تھا اس کے انداز الفت پر۔ وہ نیم دراز ہوئی تو عرش نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی نیم وہ بوجھل سی آنکھیں سکون محسوس کرتے بند ہوئی تھی۔ وہ شرمگی مسکان لبوں پر سجاتی اس کے گرد حصار قائم کر گئی۔ کیسا میٹھا احساس تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی بچے کی طرح مجھ سے لپٹ جاتے ہیں تو مجھے آپ پر بہت پیار آتا ہے۔ اس کی باری ہوتی سانسوں سے اس کے سونے کا اندازہ کرتی وہ سرگوشی کر گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ہلکی ہلکی سانسیں لیتے آنکھیں موندے پڑے عرش کے لب ذرا سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ ٹھیک ہے سر، ہم اب نکلتے ہیں۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے وہ نرمی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید پینٹ شرٹ پر ہلکا بھورا سویٹر پہنے، جس کے گلے سے شرٹ کے کالر باہر نکالے ہوئے تھے، وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ رمل کو لینے آیا تھا، کل وہ یہاں ٹھہر گئی تھی ان کی رسم کے مطابق، لیکن میر حاصل کو بہت کام کرنے ہوتے تھے، اس لیے اس کے لیے رکنا ممکن نہ تھا۔ اس نے رمل کی جانب دیکھا تو وہ 1 منٹ کہہ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے پرس میں موبائل اور اپنے کچھ ضروری ڈاکومنٹس رکھے جن کی اسے بعد میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ جاب سے پہلے ہی وہ 4 دن کی چھٹیوں پر رہ چکی تھی، لہٰذا اب واپس کنٹینیو کرنے کا ارادہ تھا۔ اس نے یوں ہی سرسری نظر خود پر ڈالی۔ سفید رنگ کی شیفون کی شارٹ فراک اور کیپری میں سفید شال کندھوں پر پھیلائے کھلے سیاہ ریشمی بالوں میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ تنگ آستینوں کو ٹھیک کرتے وہ پرس کا
ٹریپ کندھے پر ڈالتی باہر آئی جہاں وہ صالح سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھنا، صالح نے کہتے اس کا کندھا تپتپایا تھا، جس پر میر نے سر کو خم دیا۔ خود سے زیادہ ان کا خیال رکھوں گا۔ ایک مسکراتی نظر اپنی دلربا پر ڈال کر وہ مشائم کے آگے سر جھکا گیا، جس پر اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو۔ میر کے دل میں بے ساختہ ایک خیال آیا جو وہ زبان پر لے آیا۔ آپ بہت ینگ لگتی ہیں۔ دل چاہ رہا تھا آپ کی تعریف میں کچھ کہوں، لیکن سر کا خیال مجھے روک دیتا ہے۔ صالح کو آنکھ بچا کر دیکھتا وہ محفوظ سا مسکرا دیا۔ رمل نے اس کے انداز پر آنکھیں سکیڑی تھی۔ بہت ہے برخودار، اپنی بیوی کی تعریف کرنے کا پرمٹ بس میرے پاس ہے۔ نرم مگر جتاتا لہجہ تھا اس کی مشیتی، بس اسی کا حق تھا اسے سراہنے کا۔ میر حاصل خوش دلی سے مسکراتا رمل کو آنے کا اشارہ کرتا لان کی طرف کھلنے والے دروازے سے باہر نکل گیا، جہاں لمبی راہداری بیرونی دروازے سے ملتی تھی۔ میں آپ دونوں کو بہت مس کروں گی، وہ اس کے جانے کے بعد ایک ساتھ دونوں کے گلے لگی تھی۔ آنکھوں کے سیاہ کانچ ذرا سے دھندلائے تھے، جیسے اس نے کمال مہارت سے چھپایا تھا۔ میرا بچہ، ہم بھی بہت مس کریں گے تمہیں، روز بات ہوگی نا، تم پریشان مت ہونا۔ رمل نے اسے خود میں بھیجا تھا، جبکہ صالح نے اس کا سر چومتے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ ارے بھائی، کیوں پریشان ہوگی، میری بیٹی بہت بہادر ہے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو اس کا باپ ہے نا، پلک جھپکنے سے پہلے پہنچے گا۔ وہ پورے دل سے مسکراتی ان سے الگ ہوئی۔ میں چلتی ہوں، میر ویٹ کر رہا ہوگا۔ اجازت لیتی وہ باہر چلی آئی۔ بیرونی دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی وہ سفید کار کے ساتھ کمر ٹکائے کھڑا نظر آ گیا۔ سنہری دھوپ کی نرم گرم سی کرنوں کے حصار میں کھڑا وہ شہزادہ لگ رہا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں کی چمک ہر چیز کو مانند کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی اس کے پاس چلی آئی۔ ابراہیم اور زنیشا سے مل لیں، کچھ دیر ہی لگے گی بس۔ وہ دونوں اس وقت شاہ ہاؤس کے لان میں جمی محفل کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ رمل بھی چاہ رہی تھی کہ میر لینے آ گیا، اب وہ چاہ رہی تھی ان سے مل آئے، اسی بہانے باقی سب کو بھی گڈ بائی کہہ پائے گی۔ میر نے سر کو خم دیا۔ کیا میں آپ کو انکار کر سکتا ہوں، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ سیدھا ہوا تو رمل نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پہلی رات اس کی موجودگی میں جس قدر وہ نروس ہوئی تھی، اس لحاظ سے قدرے بہتر تھی۔ شاید اپنوں میں آ کر اس کا اعتماد واپس لوٹ آیا تھا۔ ہاں، اپنا تو اب وہ بھی تھا، لیکن اپنائیت کے اس راستے کچھ مسافت طے کرنی تھی۔ وہ اس کے ساتھ سامنے بنے بنگلے کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، جہاں موجود چوکیدار نے ان دونوں کو سلام کیا تھا۔ وہ اسے جواب دیتے سیدھا لان میں چلے آئے، جہاں عجب سما بندہ نظر آ رہا تھا۔ لان کے بیچوں بیچ سنہری دھوپ کے بالکل نیچے قالین بچھا کر اس پر گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے، جن سے کمر ٹکا کر آرام دہ حالت میں بیٹھے وہ سب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ان کے سامنے چائے کی کیتلی کے ساتھ بڑی سی ڈش میں سنیکس رکھے تھے۔ لان کی فضا میں گلاب اور موتیے کی مہک، اور ایسے سرد موسم میں اچانک سے ابھر آتے سورج کی نرم گرم سی کرنیں جو جسم کے ساتھ روح تک طراوت بخش رہی تھی۔ واہ، خوب مزے ہو رہے ہیں، وہ میر کے ساتھ چلتی ان کے قریب ٹھہر گئی۔ ارے ماشاءاللہ، بڑے لوگ آئے ہیں۔ ابراہیم کے ساتھ بیٹھی ہلکے گلابی کیپری شرٹ میں شال اچھی طرح پھیلائے زنیشا اٹھنے لگی تو میر نے بے ساختہ اسے روکا تھا۔ ارے پلیز، آپ بیٹھی رہیں۔ رمل نے بھی اس کی تاکید کرتے زنیشا کو آگے بڑھ کر واپس بٹھا دیا۔ وہ خوش دلی سے اس کے گلے لگی تھی۔ ارے کیا ہوا کہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو، آؤ بیٹو، آپ بھی آ جائیں۔ میر ابراہیم ان کو بولے نا۔ اس نے گرے سویٹر شرٹ میں ملبوس ابراہیم کو ساتھ ملانا چاہا۔ آؤ میر بیٹو، رمل آ جاؤ، اتنی جلدی تھوڑی جانے دیں گے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میر کو بازو سے تھامتے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی تو وہ ایک پل کو سوچتا بیٹھ گیا۔ حیان کے ساتھ بیٹھی غزل نے کیتلی سے چائے کپ میں انڈیلتے ساتھ سنیکس حیان کو تھمائے، جس نے ابراہیم کی طرف بڑھائے۔ میر نے تکلفات پرے کرتے چائے کا کپ تھام لیا۔ رمل بھی عریشہ بدر کے ساتھ بیٹھ چکی تھی، جو نوک جھونک کرنے میں لگے تھے۔ اوہو، میچنگ ابھی سے؟ رمل نے چائے کا گھونٹ بھرتے حیان کو چھیڑا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اس نے اور غزل نے سیاہ رنگ کے کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ حیان سیاہ ٹرٹل نیک سویٹر اور پینٹ میں کسی ایکشن مووی کا مغرور سا ہیرو لگ رہا تھا۔ ایسے ہی کلر لکس تھی اس کی، اور جب وہ کالی آنکھیں سکیڑتا تھا تو غضب ڈالتا تھا۔ وہیں غزل نے سیاہ سردیوں کے اسٹف کی اسٹائلش سی گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ کیپری پہن رکھی تھی۔ شال کی بجائے اس نے سیاہ تنگ بازو کا سویٹر پہن کر دوپٹہ ایک طرف ڈالتے مہرون بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ ہمیں چھوڑو، اپنا بتاؤ، ایک ہی رات میں کیا جادو کر دیا شوہر صاحب نے؟ وہ بے دھڑک لاپرواہ انداز میں بولا تو رمل کے منہ سے چائے نکلتے نکلتے بچی۔ وہی میر نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ بدر کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہی عریشہ نے اس کی پشت پر ہاتھ
اسے گھورتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ زنیشا نے حیان کو گورا جو کندھے اچکاتا مسکرا دیا۔ تم چھوڑو اسے، یہ بتاؤ میر کیسا لگا تمہیں؟ زنیشا کے دھیمے لہجے میں کہنے پر رمل نرمی سے مسکراتی اس سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ کچھ وقت بعد میر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلتے ہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ باقی سب اٹھ کر ان دونوں سے بغل گیر ہوئے، پھر وہ دونوں اندر جا کر سلام کرتے واپسی کے لیے نکل گئے۔ سفید کمرے میں 400 موتیے کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مہک سفید ڈریسنگ ٹیبل پر درے گجروں سے اٹھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے تک رمل کی کلائی کی زینت بنے ہوئے تھے۔ باتھ روم کا سفید دروازہ کھلا تھا۔ سفید باتھ روم میں وہ گیلے بال تولیے میں لپیٹے باہر نکلی۔ اس کی دودھیا پنڈلیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ میر کسی کام سے گیا تھا، اس لیے وہ قدرے ریلیکس تھی۔ بند دروازے پر نگاہ ڈالتے وہ بالکنی کے دروازے کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جس کے پاردیدہ زیب منظر نگاہوں کو خود پر ساکت کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ حد نگاہ تک نظر آتے اونچے درخت جن کے زرد پتے عجیب طرح سے نگاہوں کو خود سے باندھ دیتے تھے، اطراف میں جلتی روشنیاں دھند کے باعث مدھم سی نظر آتی تھی۔ وہ باہر کا منظر دیکھتی گہری سانس خارج کرتی الٹے قدموں پیچھے ہٹی۔ اس نے ہاتھ بلند کرتے زوردار انگڑائی لی جسے آہستہ سے اندر داخل ہوتے میر نے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا جس کا کوٹ اتار کر اس نے بیڈ پر پھینکا۔ وہ فوراً پلٹی تھی، اسے کمرے میں پا کر اس کا چہرہ سرخ ہو پڑا۔ چہرہ واپس سیدھا کرتی وہ وارڈروب کی جانب بڑھی۔ اس کی گہری نظریں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ وارڈروب کھولتی وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سانس روکے وہیں جم گئی، ہمت نہ تھی کہ ایک قدم بھی پیچھے لیتی، ورنہ اس کے چوڑے کسرتی سینے سے ٹکرا جانا یقینی تھا۔ میر، مجھے چینج کرنا ہے ابھی پلیز، وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ وہ ایک پل کو سوچتا پیچھے ہٹا۔ اوکے، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ وہ اسے پیچھے ہٹتا محسوس کر کے وارڈروب سے ٹی شرٹ ٹراؤزر نکال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ سویٹر اتارتا خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ گیلے بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی بیڈ کی دوسری سائیڈ پر پڑے موبائل کو اٹھانے بڑھی تھی۔ وہ اچانک رکی۔ اس نے اسے اپنے بہت قریب محسوس کیا تھا۔ تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ اس کے بازو کمر کے گرد محسوس کرتی وہ خود کو نارمل رکھتی بولی تھی، تمہیں نہیں، آپ کہا کریں مجھے، بولے آپ۔ اس کے کندھے پر توڑی ٹکاتا وہ مدھم لہجے میں بولا تھا، نہ بولوں تو؟ اس کے سینے سے لگی وہ پورے اعتماد سے بولی تھی جس پر وہ مسکراتا جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ رمل کی نظر بے ساختہ اس کے گال میں ابھرتے ڈمپل پر ٹھہر گئی۔ میں بلوا لوں گا، اس کے جتاتے انداز پر وہ اس کی گرفت سے نکلتی باہر جھٹک کر پلٹی، دیکھتی ہوں کیسے؟ اس کا جملہ منہ میں ہی تھا جب میر نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ کچھ بھی کر لے لیکن آئندہ میرے منہ پر گیلے بال مت جھٹکنا۔ سر جھکا کر وہ اسے دیکھتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، کیوں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اس بات کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔ جذبات جاگ جاتے ہیں، مدھم لہجے میں کہتا وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ میر گو اوے، وہ گھبراتی جلدی سے کہتی نظریں جھکا گئی، ابھی نہیں پلیز، آئی wanna feel you۔ وہ آہستہ سے اسے سینے سے لگاتا اس کی گیلی زلفوں میں چہرہ چھپا گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بے ساختہ آنکھیں موند گئی۔ لبوں پر شرمگین مسکراہٹ سجاتے وہ آہستہ سے ہاتھ اس کے گرد باندھتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ہیڈ کوارٹر سے نکلتا وہ تارکول کی صاف ستھری ٹھنڈی سڑک پر چلنے لگا۔ آرمی کے یونیفارم میں خاکی رنگ کے لانگ بوٹس پہنے وہ اسپاٹ تاثرات لیے کچھ دور جالی دار گیٹ کے سامنے کھڑی اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ناک کی سیدھ میں دیکھتے اس کی سیاہ سرد آنکھوں میں یکایک نرم سا تاثر آیا۔ اس نے خاکی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ جو ہی کال ریسیو ہوئی وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر سر جھکائے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ کیسی ہو دل؟ جواباً اسپیکر سے آواز ابھری، ٹھیک ہوں، آپ کہیں کیسے کال کی؟ کیا بیوی کی یاد آ رہی تھی؟ اس کا لہجہ پرشرارت تھا، یوں لگتا تھا ساتھ ساتھ وہ کوئی کام کر رہی تھی۔ بیوی بولتی ہی کب ہے، تم مصروف لگ رہی ہو۔ وہ گاڑی کے قریب رکتا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا، دریافت کرتے لہجہ محتاط تھا، جی وہ کپڑے پریس کر رہی ہوں آپ کے۔ اس کا لہجہ لاپرواہی لیے ہوئے تھا جسے بہت عام بات ہو۔ ابراہیم کے پیشانی پر بل پڑے موبائل کو کان سے لگائے وہ جھک کر گاڑی میں بیٹھا۔ تمہیں منع کیا تھا میں نے کہ کوئی کام نہیں کرنا، کیا میری بات سمجھ نہیں آتی؟ بیک ویو میرر میں دیکھتے انگیشن میں چابی گھما کر اس نے گاڑی ریورس کی۔ اس کی سختی سے کہنے پر وہ ایک پل کو چپ ہو گئی، پھر منہ بناتی آرام سے بولی، اچھا نا سوری، اب نہیں کر رہی۔ آپ بتائیں نا واپس کب آ رہے ہیں؟ صبح بتائے بغیر ہی چلے گئے آپ۔ اس کے نا سے کہنے پر ابراہیم کی پیشانی کے بلوں میں کمی آئی۔ خود کو پرسکون کرتا وہ دھیما سا مسکرا دیا، گھر آ رہا ہوں تمہیں دیکھنے، صبح جلدی میں جانا پڑا اس لیے تمہیں فرصت سے دیکھ بھی نہ سکا۔ گاڑی نارمل سپیڈ پر ڈرائیو کرتے وہ ساتھ ساتھ سڑک پر بھی نگاہ کیے ہوئے تھا جبکہ سماعت اس کی طرف متوجہ تھی۔ اچھا
ہم تو ایسا کہیں نا، مجھے دیکھ کے بغیر آپ کا دن نہیں گزرتا۔ اسپیکر سے اس کی اٹلاتی آواز ابھرتی اس کے چہرے پر مسکان بکھیر گئی، دھیمی سی مسکان، سنگ کالی گہری آنکھوں میں ایسا نرم گرم سا گہرا تاثر، وہ یوں ہی تو فدا نہیں تھی اس پر، سب سے منفرد تھا وہ، اس کا میجر ابراہیم۔ دن تو گزر جاتا ہے مگر تمہیں دیکھ کے بغیر میرا وقت رک جاتا ہے۔ وقت نہیں گزرتا نا، کیا حسین انداز تھا، وہ کلکلائی تھی، پھر یکایک اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی، وہ ٹٹکا تھا، اس نے فوراً اسے پکارا مگر جواب ندرد۔ ابراہیم وہ تکلیف سے زور زور سے رونے لگی تھی۔ زنیشا کے رونے کی آواز سنتے اس کا سانس سینے میں الجھا، وہ بے ساختہ بلند آواز میں چلا اٹھا، دل کیا ہوا ہے، جواب دو۔ جواب نہ پا کر گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے اس نے کال کاٹ کر جلدی سے مشائم کا نمبر ملایا تھا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر منہ پر رکھے دیوار سے لگا کڑا تھا، قریب ہی زمین میں نصب کرسیوں کے قطار پر مشائم اور ارشما پریشان سی بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے کچھ فاصلے پر کڑے صالح کی نظر دروازے کی جانب اٹھی جہاں سے لیڈی ڈاکٹر باہر نکل رہی تھی، اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ مہابیر جلدی سے ڈاکٹر کی طرف آیا، کیسی ہے میری بیٹی؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں بے چینی ہی بے چینی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، مبارک ہو، اللہ نے دو جڑواں بیٹیوں سے نوازا ہے، انہیں زندگی کی نوید سناتی وہ آگے بڑھ گئی۔ الحمدللہ، ابراہیم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ نہ سنبھلتی خوشی کا احساس لیے جلدی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں نرس کمبل میں لپٹی دو ننھی پریاں اٹھائے ان کی جانب پلٹی۔ کھلے دروازے سے وہ چاروں بھی خوشی سے دمکتا چہرہ لیے اندر داخل ہوئے۔ ارشما فوراً اپنی جان سے پیاری بیٹی کی طرف آئی جو دواؤں کی وجہ سے نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی چومتے اس کے بکھرے بال سنوارے، اس کا چہرہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ ابراہیم نے آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتے اپنی ننھی پریوں کو ایک ساتھ تاما تھا۔ گلابی ننھے سے گالوں پر اس نے باری باری ہولے سے لب رکھے تھے جس پر وہ کسمسا کر آنکھیں کھول گئی۔ واللہ یوں لگتا تھا ساری دنیا کا حسن اور تمام ساحروں کا سحر سمٹ کر ان میں آن سمایا تھا۔ بڑی بڑی گرے آنکھوں سے پٹر پٹر وہ اسے دیکھ رہی تھی، خود پر جھکا شخص انہیں پسند نہیں آیا تھا۔ بیک وقت دونوں کے گلابی ننھے سے لب باہر کو نکلے، سرمئی کان سے نین کٹوروں میں شفاف پانی ابھر آیا۔ ایک سیکنڈ کی خاموشی تھی کہ پھر وہ دونوں نچلا لب مزید باہر نکالتی ننھے ہاتھوں کی مٹھیاں منہ میں ڈال کر زوروں سے رونے لگی۔ ان کی حرکات بالکل ایک سی تھی۔ مشائم نے فوراً آگے آتے ایک بچی سے اس سے پکڑی جبکہ دوسری کو ارشما نے سنبھال لیا۔ صالح اور مہابیر خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، وہ ننھی پریوں کی نظر اتارتے دل میں ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو تھے۔ ابراہیم پلٹ کر زنیشا کی طرف آیا، سنگل بیڈ پر اس کے پاس بیٹھتے اس نے اس کا ڈرپ لگا ہاتھ تھاما، جھک کر اس نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ میرا سکون اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتا وہ آنکھوں میں محبت سموئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے بے حد عزیز تھی ہمیشہ سے اور آج اس کی بدولت اسے دو ننھی پریوں سے نوازا گیا تھا۔ دل تھا کہ شکر سے سجدہ ریز تھا۔ اس کے دل میں وہ عورت احترام کی اور بھی اونچی مسند پر جا بیٹھی تھی جو زندگی کے سفر میں اس کے ہم قدم تھی۔ زنیشا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور وہ اسے خود پر جھکا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی۔ اپنے وجود میں خالی پن محسوس کرتے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو ابراہیم نے نظروں سے اشارہ کیا۔ وہ مشائم اور ارشما کی جانب دیکھنے لگی، ذہن اب مکمل بیدار ہونے لگا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، چہرے پر تکلیف بھرے تاثرات۔ ابراہیم نے اٹھ کر اسے سہارا دیتے تکیوں کے سہارے بٹھا دیا، یوں کہ وہ نیم دراز تھی۔ مشائم نے اس کی بے چینی محسوس کرتے آگے بڑھ کر انگلی منہ میں ڈال کر ٹکر ٹکر دیکھتی اس کی ننھی سی جان کو اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک آنسو لڑکا تھا زنیشا کے گال پر، کپکپاتے لبوں کو بھینچ کر وہ ذرا سا جھکی تھی۔ اس نے گلابی نرم سی ناک پر لب رکھے اس کی پلکوں کو لبوں سے چوما، وہ بے اختیار ہوتی اس کے دونوں گال چوم کر اسے سینے سے لگاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مما یہ میری بیٹیاں ہیں، سینے سے لگی عجیب سی آوازیں نکالتی اپنی جان کی چھوٹی سی گلابی مٹی کو جھک کر اس نے نرمی سے چوما تھا۔ ابراہیم نے اٹھتے اسے ساتھ لگایا تھا، جی مما کی جان، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ہر بری نظر سے بچائے۔ ارشما اس کے پاس آ بیٹھی جس کے ہاتھوں میں ویسی ہی ننھی پری تھی۔ مہابیر اور صالح نے باری باری آگے ہوتے اس کے سر پر پیار کیا۔ اب میری بیٹی نے رونا نہیں ہے، خوشی کا موقع ہے، خیر سے اب تمہارا باپ نانا اور میں دادا بن گیا ہوں۔ ہاں، صالح نے مہابیر کو سر تا پیر دیکھتے قہقہے لگایا جو اس کی طرح جینز شرٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں اتنے فٹ تھے کہ انہیں دیکھ کر کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ زنیشا ہنس پڑی تھی، اس نے ہاتھ میں پکڑی اپنی بیٹی کو احتیاط سے پہلو میں لٹایا جو آؤ آ کرتی
جو آؤ آ کرتی ہلنے سے کروٹ اس کی جانب کرتی اس کی کمر میں منہ چھپا گئی۔ ابراہیم بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے احتیاط سے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اولاد کو سینے سے لگا کر کیسا سکون محسوس ہوتا ہے یہ وہ بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ زنیشا نے ارشما کے ہاتھ سے دوسری بیٹی کو پکڑا، پھر اسے بھی والہانہ پیار کرنے لگی۔ ننھی پری ماں کا لمس محسوس کر کے مسکرائی تھی جسے گال میں گول مٹول سا ڈمپل ابھرا تھا۔ گلابی ننھے سے چہرے پر گرے بڑی بڑی آنکھوں سے پٹر پٹر دیکھتی بغیر دانتوں والے ننھے سے منہ پر مسکراہٹ لی وہ ننھی سی پری اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ بے ساختہ دل میں اس کی نظر اتار گئی۔ ابراہیم سب سے پہلے ان کا صدقہ دیں، یہ اتنی پیاری ہے کہ مجھے ڈر ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اسے ساتھ لگاتی اس کی جانب انگلی بڑھا گئی جسے غوغا کرتے اس نے تام لیا۔ زنیشا بے ساختہ مسکرائی تھی۔ ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہے زنیشا، گھر جاتے ہی پہلے صدقہ دو ان کا۔ کسی کی بری نظر کس طرح دنیا اجاڑ دیتی ہے یہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ بولتے ہوئے مشائم کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ کندھے پر یوسف کا ہاتھ محسوس کرتے وہ اپنا ہاتھ اس پر رکھتے سر جھٹک گئی۔ خاموشی میں ارشما کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اینارا کالنگ دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ ہاں اینارا، اللہ کا شکر ہے جڑواں بیٹیاں ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ دو دن بعد ڈسچارج کریں گے۔ کچھ دور ہوتی وہ اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ یوسف کے بنگلے میں جھانکو تو لاؤنج ہر سو گلابی سفید غباروں سے سجا ہوا تھا۔ لاؤنج کے انٹرنس پر گولڈن دل کی شکل کے غبارے سنہری لڑیوں سے باندھ کر لٹکائے گئے تھے جن پر ویلکم ہوم لکھا تھا۔ لاؤنج کا جائزہ لیتی ایرا نے حیان کو دیکھا جو ابھی پولیس اسٹیشن سے سیدھا یہیں آیا تھا۔ وہ صوفے پر گرے بلونز اٹھا کر جگہ بناتا وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے ساکس میں مقید پیر پھیلا کر نیچے قالین پر رکھا تو گلیٹر سے بھرا سفید غبارہ ٹاہ کی آواز سے پڑ گیا۔ ایرا کا منہ کھل گیا۔ ناک منہ چڑھاتی وہ اس کے سامنے کمر پر ہاتھ ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ حیان نے معذرت خواہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حیان بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنی محنت سے میں نے سارے بلونز پھلائے تھے، میرا رنگ دیکھے کیسے زرد ہو رہا ہے اور آپ نے ایک سیکنڈ میں اس کا کچومر نکال دیا۔ مجھے نہیں پتا، آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہاں زنیشا آپی اور بیبیز بیٹھیں گے۔ وہ اپنے چہرے کی گوری چٹی رنگت کو زرد کہتے منہ پر ہاتھ رکھتی بے چارگی سے کہتی، پھر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتی قطعی انداز میں بولی۔ وہ اس کے انداز دیکھتا آئیبرو اچکا گیا۔ نہیں چوٹی میں تو یہی بیٹھوں گا، اسے پچکارتا وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت گرے پینٹ سویٹر میں پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ نواب بھی آ کر حیان کے ساتھ پھیل کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا جو غصیلی نظروں سے دونوں کو گھور رہی تھی۔ لائٹ پرپل گھٹنوں تک آتے فراک اور چوڑی دار پاجامے میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے، سلکی بالوں کی چوٹی آگے کو ڈالے وہ پریوں کی کہانی کی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ عرش نے ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلایا تو بازو کے وزن سے ایک اور غبارہ انتہائی ڈراؤنی آواز سے پڑ گیا۔ غزل آپی روحانسی ہوتی وہ زور سے چلائی تو وہ کچن سے جلدی سے باہر آئی۔ بلیو جینز پر ملٹی کڑھائی کی سفید افغانی قسم کی چٹلا والی فراک میں ملبوس سٹالر رول کر کے گلے میں ڈالے وہ مہرون بالوں کی چوٹی بنا کر آگے ڈالے ہوئے تھی جو گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے پاس آتی وہ حیرانگی سے گویا ہوئی۔ اپنے شوہر کو سنبھالے بہت بگڑ گئے ہیں اور آپ؟ دانت کچکچا کر کہتے اس نے پورے استحقاق سے عرش کا ہاتھ تھاما۔ آپ میرے ساتھ آئیں ذرا۔ اسے زور لگا کر اٹھاتی وہ مشائم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے اس کے ساتھ کھینچا چلا گیا۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ حیان نے غزل کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ کھڑے اس پر جھکی تھی، اس کے کندھوں کا سہارا لیتی وہ آنکھیں پھیلاتی اسے دیکھنے لگی جس نے ایک پل کو اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، کوئی آ جائے گا، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ حیان پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے گال کو ہاتھ کی پشت سے چوتا اسے گود میں بٹھا گیا۔ وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ، تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اسے دور دھکیلتی وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتی سٹپٹا کر بولی تھی۔ اس کے یوں مسلسل ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر وہ جھنجھلا گئی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی ہری آنکھوں سے نظروں کا سفر کرتا اس کے لبوں پر ٹھہرا بے چینی سی ہوئی تھی، دل میں کوئی خواہش سی جاگی تھی۔ جی چاہ رہا ہے دھیمی سرگوشی پر وہ حلق تر کرتی نظریں جھکا گئی۔ کیا چاہتا ہے؟ ارد گرد کا ہوش بلائے وہ ایک دوسرے میں گم تھے کہ تمہارے لبوں ادھورے الفاظ کہتا وہ بے ساختہ جھکا تھا۔ غزل نے شرم پر لعنت بیچتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کے مڑا تم کو تنہائی میں رومانس ہی سوجھتا ہے؟ ام کو غصہ مت دلاؤ، اتنا کام پڑا ہے۔
خالص پٹانیوں کے انداز میں کہتی وہ فوراً اٹھی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر اسے دیکھا تو وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے چیلنج مت کرو، میں سب کے سامنے بھی تمہارے ساتھ یہ رومانس سجاڑ سکتا ہوں، وہ اس انداز میں بولا کہ وہ سٹپٹاتی بے ساختہ رخ موڑتی وہاں سے واپس کچن میں چلی گئی، جہاں عائشہ پہلے سے موجود اس کی مدد کروا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑتی وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیچاری صبح سے گھر سجانے میں لگی تھی اور اب اسے ساری سجاوٹ غارت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھینچا چلا آتا، سر جھکائے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر مبہم مسکراہٹ تھی۔ اس کا استحقاق پر برا انداز اسے اچھا لگا تھا۔ آپ کی طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ گرے سویٹر سے جھانکتی سفید شرٹ کا کالر درست کرتی وہ اب کے نرمی سے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی چوٹی سے نکلتی سلکی لٹوں کو انگلی سے پیچھے کرتا وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا، اس کا یوں فکر کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایرا نے نیلی آنکھیں سکیڑتے ذرا سے پیر اوپر اٹھاتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو اب بھی ہلکی حدت لیے ہوئے تھی۔ انہوں اب بھی مکمل ٹھیک نہیں ہو آپ؟ یہی بیٹے میں آپ کے لیے سوپ لاتی ہوں، آپ کو اچھا لگے گا، پھر میڈیسن بھی کھانی ہے نا، اوکے؟ اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف بڑھی، وہ سر جھکائے اپنے ہاتھ کو اس کے چھوٹے سے ہاتھ میں دیکھتا بغیر ایک الفاظ کہے اس کے ساتھ چل پڑا۔ کبھی کبھی یوں کسی کا خود پر حق جتانا بہت اچھا لگتا ہے، خاص کر تب جب وہ دل کی سرزمین پر اتر چکا ہو۔ پیروں کو شوز سے آزاد کر کے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کی طرف سے اطمینان کرتی وہ آگے ڈھلک آتی چوٹی کو پیچھے کمر پر پھینکتی ہموار قدم چلتی چوکھٹ عبور کر گئی۔ اس کی یہ ادا بھی ارشمان شاہ کے دل میں کہیں نقش ہوئی تھی۔ زنیشا لوگ جو ہی گھر میں داخل ہوئے وہاں موجود سب کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مشائم زنیشا کو ساتھ لیے لاؤنج میں آئی جہاں اس کے سجائے صوفے پر اسے بٹھایا گیا۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور پھیلا تھا۔ ابراہیم تو خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا۔ سب اشتیاق سے ننھی پریوں کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں ارشما نے بدر اور عرش کو بھی خوشخبری دینے کا کہا، جس پر ایرا سٹپٹا کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ بدر نے بغیر کسی لحاظ کیے ٹکا کر کہہ دیا کہ ہم تو تیار ہیں، آپ کی بہو مانے تب نا۔ یوں ہی نوک جھونک چلتی رہی۔ ایرا کا تو بس نہ چل رہا تھا، وہ ان دونوں پرنسز کے گول مٹول سے گالوں پر دانت گاڑ دیتی۔ اس کی خوشی دیکھ کر صالح نے عرش کا کندھا تھپتھپایا تھا، جس پر وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ خوب سمجھ گیا تھا۔ حیان رمل کو ویڈیو کال پر سارا منظر دکھا رہا تھا۔ وہ ہسپتال میں تو مل گئی تھی لیکن آج بہت دل کے باوجود نہ آ سکی۔ جاب شروع ہوئی تو مصروفیات بھی بڑھ گئی تھی۔ غزل سب کی خوشی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، ننھی کلکاریاں سب کی ایک دوسرے کے لیے محبت، اسے رشک آیا تھا اس خاندان کا حصہ بننے پر۔ وہ صالح کے ساتھ بیٹھی اس سے ڈھکے چھپے انداز میں اگلے مشن کی بات پوچھ رہی تھی۔ خوشیوں کے سنگ ہنستے مسکراتے وہ سب آپس خوش گپوں میں مصروف تھے، جب کھانے کی خوشبو نے سوئی بھوک کو جگا دیا۔ نگہت اور نوشین نے کھانے کی میز پر کانا لگا کر اطلاع دی تو سب کھانے کے لیے اٹھ گئے۔ ارشما زنیشا کو آرام سے اٹھاتے اس کے کمرے میں لے گئی جہاں ابراہیم اس کے آرام کے خیال سے کھانا لے آیا۔ ان دونوں کو سر پر پیار کرتی وہ روم سے باہر آتی کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ فون کان سے لگائے وہ ڈرور کھول کر جھکی اندر سے کچھ پیپرز کنگال رہی تھی۔ دوسری جانب سے اپنی کولیگ کی بات غور سے سنتی وہ ایک پیپر ہاتھ میں لیے سیدھی ہوئی۔ نتاشا میں تمہیں ڈاکیومنٹس میل کرتی ہوں کچھ دیر تک۔ ہاں بات ہوئی تھی نیم بیگ سے، کچھ خاص نہیں کہا اس نے، مگر وہ ملنا چاہتا ہے، کچھ اہم بات کرنی ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، میر نے منع کیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے وہ، میر خود دیکھ لے گا۔ ہاتھ میں پکڑے پیپرز پر نظر دوڑاتی وہ چلتی ہوئی کبرڈ تک آئی جہاں قدرے کونے میں بنے چوکور خانے میں ایک ساتھ کئی فائلز رکھی تھی۔ اس نے نیلے کور والی فائل نکال کر پیپرز اس میں لگائے۔ اب ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ ناول، آگے اس میں کیا پڑا ہے، اب سب کچھ تو ہو گیا۔ فائل واپس رکھتی وہ کبرڈ بند کرتی، فون دوسرے ہاتھ میں لیتی کان سے لگائے پلٹ کر واپس آئی۔ وہ بہت غور سے نتاشا کی بات سن رہی تھی جو اسے اس کے حالیہ لکھے گئے آرٹیکلز کے بارے میں اپڈیٹس دے رہی تھی۔ اس کی نگاہ میر پر پڑی جو گرے تھری پیس میں بال جیل سے پیچھے کو جمائے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی پہنے، سکھ سا تیار، چوکھٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے کلون کی مہک نے کمرے کی فضا کو معطر کر دیا تھا۔ بائیں کان میں پہنے ڈائمنڈ ٹاپس کو انگلی سے چھوتا وہ اس کے پاس چلا آیا۔ امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے نکل رہا ہوں، دیر ہو جائے گی۔ اس کے ہاتھ سے فون لے کر کال کاٹتا وہ فرصت سے اسے دیکھتا آگاہ کرنے لگا۔ اس کی پوزیسو نیچر سے وہ واقف ہونے لگی تھی، جب وہ اس کے پاس ہوتا تب اسے اس کی مکمل توجہ خود پر چاہیے ہوتی تھی، اس لیے فون کاٹنے
پر بغیر برا منائے وہ غور سے اس کی بات سننے لگی، جو اسے مختصراً آج کی میٹنگ میں ڈسکس ہونے والی پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اس کی پرفیکٹ لک کو بظاہر عام سے انداز میں دیکھتی دل ہی دل میں اس کی نظر اتار گئی تھی۔ سر، دیر ہو رہی ہے۔ جہاں روم کے باہر کھڑے یاور کی بے تاثر آواز آئی، وہیں میر کے چہرے کے زوائے بگڑے۔ رمل نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا، جو غصے پر قابو پاتا ایک پل کو آنکھیں موند گیا۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ باہر گارڈز موجود ہیں، آپ کو کہیں جانا ہو تو ان کے ساتھ جائیے گا پلیز۔ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا وہ پلٹ گیا۔ وہ نرمی سے اس کی پشت کو دیکھتی بے ساختہ پکار گئی۔ میر اس کی پکار پر وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کی سیاہ آنکھیں کسی احساس سے چمک رہی تھی، جیسے محبت کے احساس قطرہ قطرہ سمندر بننے کے لیے بےتاب سا۔ وہ ہولے سے مسکرائے، پھر سر جھکاتے آپ ہی ذرا سا ہنس دیا۔ دل میں ایک دم ہی خوشی کا بے پایا احساس پیدا ہوا تھا۔ آپ جو کہہ دیں تو خیال کو بھی میرا خیال آ جائے۔ دونوں کے چہرے پر محفوظ مسکراہٹ تھی۔ سر، جھنجھلائی ہوئی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ میر کے تاثرات پل میں بدلے۔ اس نے جلے کٹے انداز میں دروازے کو یوں گھورا جیسے اس پار کھڑے شخص کو نظروں کے شعلوں سے ہی اڑا دے گا۔ رمل نے ہاتھ سے باہر کی جانب اشارہ کیا تو وہ بڑبڑا کر قدم بڑھا گیا۔ یہ خبیث واقعی مرے گا۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔ اور پلیز میرے بس ایک سبسکرائبر رہتا ہے 300 ہونے میں، یہ کمپلیٹ کر دیں۔ 1K کا تو بس اللہ مالک کے پتہ نہیں کب ہوں گے، لیکن یہ کمپلیٹ کر دیں پلیز۔